پیارے بھائیوں، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے اپنی قسمت کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 دن اور رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تم میں سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ سچی بات کرنے والا ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دینے کے برابر ہے۔ مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ تم اتنے گناہ کر لو کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور کم ذہن اور نیچ لوگ بیویوں کی توہین کرتے ہیں۔ جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہو جو علماء کرام کی تقریروں کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ صبر رکھو اور اس سے ڈرتے رہو۔ انسان اس وقت ذلیل ہوتا ہے جب اسے اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا۔ نفس کی پیروی چھوڑ دو اور اس کی طرف اپنا رخ پھیرو جو سچا ہے اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کے قوانین کی نافرمانی کرے اسے کبھی عزت حاصل نہیں ہوتی، چاہے اس کی شہرت آسمانوں تک جا پہنچے۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال میرے دل میں آتا ہے تو میں اپنے اعمال کا سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ جب کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے سے تیرے ہاتھ قاصر رہیں تو زبان سے ضرور اس کا شکریہ ادا کر دیا کر۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دل کے باغ کو سیراب کرتے ہیں۔ پریشانی تو آتی جاتی ہے اور آتی جاتی رہے گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقررہ وقت کرتا ہے۔ ایماندار وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کو محفوظ سمجھیں۔ جو شخص اس بات سے خوش ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہو۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانا صدقہ ہے۔ افضل جہاد حق بات حاکم کے منہ پر کہنا ہے۔ سخی انسان اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ بخیل انسان اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ اگر کوئی دوسرے میں برائی دیکھے تو اسے بتا دے یا مٹا دے۔ مومن ایک سوراخ سے دوسری بار ڈسا نہیں جاتا۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی۔ اپنے پیٹ کو کھانوں سے خالی رکھو تاکہ اس میں اللہ کا نور بھر سکو۔ تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اس کو بھی دے جو مستحق نہیں ہے۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو حقدار ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو حقدار نہیں ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں
جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ وہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے غم حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ دنیا مسافر خانہ ہے، مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جو اس نے اللہ کا حکم مان کر گزارا۔ لوگوں سے اس طرح ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر زندہ ہو تو وہ تمہارے مشتاق رہیں۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ کمینوں کی دولت مخلوق کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ انتقام کی طاقت ہوتے ہوئے بھی اپنے غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز نہ کرو، جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا لمبا ہو جائے واپس مڑنے میں اتنا ہی زیادہ وقت لگتا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی جگہ نہیں ہے تو چپ چاپ وہاں سے چلے جائیں۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے قیمتی تحفہ دے سکتا ہے وہ وقت ہے۔ وقت سے قیمتی تحفہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔